بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بقرعید آنے والی ہے، اور بقرعید کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کی پوری کہانی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، نہیں تو پوری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندوں اور نبیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ کچھ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا۔ کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا، نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اس وقت اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو۔ تو پھر دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند ہے، یعنی میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے فرزند سے پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا، اے حاجرہ، میرے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل اس کو تیار کر دو، دلہا بنا دو۔ آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تو شیطان آیا اور بی بی حاجرہ سے کہنے لگا، اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو دوست کے یہاں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تب حضرت حاجرہ نے کہا، میں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو بی بی حاجرہ فخر سے کہنے لگی، شیطان تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور کہا، تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت کہہ کر وہ پتھر مارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے اور اپنے پیارے فرزند سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا، میری ایک التجا ہے کہ جب میرا گلا کٹے گا تب آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے رسی سے میرے ہاتھ پاؤں دونوں اچھی طرح سے باندھ لینا۔ اور بابا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔
بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا، ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، جا جنت سے ایک جانور لے کر جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور اس کی جگہ اس جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرتے ہی جو خون بہنے لگا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیچے دیکھا تو ایک دمبا، جن کو بھیڑ کہا جاتا ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربان ہو چکا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، یہ امتحان تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید الفطر کے 70 دن بعد یعنی 2 مہینہ 10 دن کے بعد بقرعید منائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ تہوار 3-4 دن تک منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، اونٹ، بیل اور حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے کیا جاتا ہے۔ بقرعید کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ خاص غریبوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے جو کوئی قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی قبول فرمائے، آمین۔